مشہور حدیث ہے، ایک خاتون محدثین کی ایک جماعت کے پاس آئی، آ کر اس نے کہا کہ اے محدثین کی جماعت، میرے محلے میں ایک عورت فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو غسل دے دوں، میت کو، بڑا ثواب ہے میت کو غسل دینے کا، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو غسل دے دوں، تو آیا میں اس کو غسل دینا چاہوں تو دے سکتی ہوں، لیکن ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں خود ایام ماہواری میں ہوں، میں خود ناپاک ہوں، مجھے خود حیض آیا ہوا ہے، آیا ان ایام ماہواری میں اس میت کو، جنازے کو غسل دے سکتی ہوں؟ کوئی حدیث ہے تو پڑھ کر سنا دے۔ محدثین سارے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسروں سے پوچھا، بھائی اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے کہ آیا وہ عورت جو خود حائضہ ہو، جو خود ایام ماہواری میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ دوسری میت کو غسل دے کر اس کو پاک کر سکتی ہے جو خود ناپاک ہے؟ اب محدثین نے حدیثوں پر نظر دوڑائی، کسی کو کوئی حدیث نہیں ملی۔ سامنے سے امام ابو ثور رضی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے، فقیہ تھے، وہ فقیہ تھے، تو محدثین نے کہا وہ جو ہے نا وہ فقیہ ہے، وہ مزاج کو جانتا ہے، ماحول کو جانتا ہے، الفاظ کا منشا جانتا ہے، اس سے جا کر پوچھ لو۔ ساتھ ہی محدثین نے کہا جو جواب وہ دے نا پھر ہمیں بھی بتا دینا۔ یہ عورت گئی، اس کے پاس جا کر کہا، اے امام ابو ثور، ہمارے محلے میں ایک خاتون فوت ہو گئی ہے، میں خود ناپاکی میں ہوں، آیا میں ناپاکی کی حالت والی عورت اس کو غسل دے کر پاک کر سکتی ہوں؟ قال نعم، اس نے کہا کر سکتی ہوں۔ میں ناپاک ہوں، اس نے کہا بھلے ناپاک ہوں، وہ پاک ہو جائے گی، وہ غسل ہو جائے گا اس کا۔ عورت نے پوچھا اس کی کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی مشہور حدیث ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے، حجرہ مبارک کے ساتھ ہی آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، ساتھ ہی حجرہ مبارک کی کھڑکی تھی، تو کبھی کبھار آپ اس کھڑکی سے سر اندر لاتے، میں اللہ کے نبی کے سر مبارک کو دھلواتی، اسے پاک صاف کر کے چھوڑتی، آپ سر باہر نکالتے، جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ تو امام ابو ثور نے کہا کہ اگر ایک عورت ناپاکی کی حالت میں ہے اور وہ ایک زندہ کو غسل دے دے اور زندہ اس ناپاک عورت کے سر دھلوانے سے پاک ہو کر عبادات کر سکتا ہے، تو یہ تو میت ہے، اس نے تو عبادت بھی نہیں کرنی، یہ تو بطریق اولا پاک ہو جائے گی۔ جب زندہ پاک ہو سکتا ہے اسے، تو مردہ تو بطریق اولا پاک ہوگی۔ تو وہ عورت بڑی خوش ہو گئی۔ جب واپس جانے لگی تو محدثین نے کہا، اے خاتون، ابو ثور نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ابو ثور نے کہا میں غسل دے سکتی ہوں۔ دلیل کیا بیان کی؟ اما عائشہ والی حدیث پیش کی۔ تو اب مجھے محدثین نے کہا، ہاں یہ حدیث فلاں جگہ بھی آئی ہے، اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے، اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے۔ تو حدیث تو معلوم تھی، لیکن انہیں اس وقت یہ معلوم نہیں تھا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکل بھی سکتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے، ہاں یہ حدیث اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے، اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے۔ تو جب سندیں دہرانے لگے تو عورت نے کہا، الی الآن این تموتون، ابھی تک تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ ابو ثور کے مسئلہ بیان کرنے تک تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ تمہیں حدیث کا پتہ نہیں تھا؟ جب ابو ثور نے مسئلہ، تو فقیہ وہ ہوتا ہے جو حدیث کے اندر مزاج نبوت کو پہچان لیتا ہے، نبوت کے مزاج کو اور ماحول کو پہچانتا ہے، کہ اسی لیے تو فقیہ کی مثال ہوتی ہے، یہ جو فقیہ ہوتا ہے نا، اس کی مثال ہوتی ہے پنساری طبیب کی، اور محدث کی مثال ہوتی ہے پنساری کی۔ پنساری کی دکان میں جائیں تو جڑی بوٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس جڑی بوٹی سے کیا کیا دوائیاں بن سکتی ہیں۔ طبیب کی دکان میں چلے جائیں تو جڑی بوٹیوں کے چند ڈبے پڑے ہوں گے، بڑی دکان نہیں ہوگی، لیکن دوائیوں کا ڈھیر ہوگا، ایک ایک جڑی بوٹی سے 10 دوائیاں بنائے گا۔ ایک ہی جڑی بوٹی سے معدے کی دوا بھی بن رہی ہے، اسی جڑی بوٹی سے وہ سر درد کی دوا بھی بنا رہے، اسی جڑی بوٹی سے سینے کی جلن کی دوا بھی بن رہی ہے، اسی جڑی بوٹی سے کئی دوائیں بناتا ہے، ایک جڑی بوٹی سے کئی دوا۔ تو محدثین پنساریوں کی طرح حدیثیں جمع کرتے ہیں، اور فقہا ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل نکال کر امت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ لو بھائی، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔